ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نامپلی اسمبلی حلقے میں 480 افراد کو ابتدائی طور پر ڈبل بیڈ روم کا الاٹمنٹ۔ تقریب میں کلکٹر حیدرآباد، وزیر پونگولیٹی سرینیواس ریڈی اور ماجد حسین کے علاوہ دیگر کی شرکت۔ کانگریس حکومت کے 1000 دن مکمل ہونے پر عوام سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل اور مبینہ بدعنوانی کے خلاف 2 ستمبر سے ریاست بھر میں ہفتہ بھر جاری رہنے والی احتجاجی مہم کو کامیاب بنانے کے ٹی آر کی BRS کارکنوں اور قائدین سے اپیل۔ تلنگانہ کے وزیر کونڈا سریکھا نے جمعہ کے روز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کرتے ہوئے رکشا بندھن کے موقع پر انہیں راکھی باندھ کر تہوار کی دی مبارکباد۔ دونوں کے درمیان تنازع کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے گولڈ مائنز کا کیا دورہ اور گزشتہ 5 برسوں سے سونے کی پیداوار کی رپورٹ کا بھی لیا جائزہ۔ ڈبل بیڈ روم اور اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکانات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جھوپڑیوں کے سروے کو بھی باہمی تعاون سے جلد مکمل کیا جائے۔ بھوپالاپلی ضلع کلکٹر کی عہدیداروں کو ہدایت۔ ظہیر آباد منڈل کے ہوتی بی گاؤں میں واقع ایک فارم ہاؤس سے نامعلوم افراد تقریباً 150 دیسی مرغیاں چوری کر کے ہوئے فرار۔ پولیس مصروف تحقیقات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر برائے ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات و تعلقات عامہ پونگولیٹی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ہر مستحق غریب خاندان کو اندرما ہاؤس فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نامپلی اسمبلی حلقے میں 480 فلیٹس کے الاٹمنٹ کے لیے آن لائن درخواستوں کی بنیاد پر مکمل شفافیت کے ساتھ قرعہ اندازی کی گئی، جس میں 600 افراد کے نام منتخب کیے گئے۔ ان میں سے 480 کو ابتدائی طور پر الاٹمنٹ اور 120 افراد کو ووٹنگ لسٹ میں رکھا گیا۔ وزیر نے بتایا کہ فلیٹس کی تقسیم ریزرویشن پالیسی کے مطابق کی جا رہی ہے اور انتخاب صرف اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، جس میں کسی بھی قسم کی سفارش، سیاسی مداخلت یا درمیانی افراد کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حتمی الاٹمنٹ سے قبل منتخب افراد کی اہلیت اور رہائشی حیثیت کی فیلڈ سطح پر جانچ کی جائے گی، جبکہ نااہل قرار پانے والوں کی جگہ ویٹنگ لسٹ سے اہل امیدواروں کو موقع دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا کہ کیور منصوبے کے تحت شہر کے 20 اسمبلی حلقوں میں 1 لاکھ مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ہر فلیٹ تقریباً 525 مربع فٹ پر مشتمل ہوگا۔ خاتون مستحق کے نام پر رجسٹرڈ کیا جائے گا اور رجسٹریشن فیس حکومت ادا کرے گی، جبکہ 10 سال بعد ضرورت کے مطابق اسے فروخت یا بینک سے قرض حاصل کرنے کے لیے رہن بھی رکھا جا سکے گا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر پرینکا آلا، نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین اور دیگر موجود تھے، جنہوں نے میڈیا کو مزید تفصیلات بتائی۔ آج اندرما الو کا لاٹری پروگرام آج نامپلی کانسٹیٹوینسی کا ریڈ ہلز ایریا میں آج ویٹس گارڈن میں آرگنائز کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ 480 ممبرس کا الاٹمنٹ ہے، جس کے لیے آلموسٹ 3800 ممبرس نے اپلائی کیا۔ اس کے لیے اباؤٹ 600 ممبرس کا آج لاٹری نکالیں گے۔ 480 ممبرس کو الاٹمنٹ ہوگا اور 120 ممبرس کو ویٹ لسٹ پہ ویٹ لسٹ پہ نکالیں گے، اور کل سے جو گھر پہ جا کے فائنل ویریفیکیشن ہونے کے بعد الاٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا۔ سو یہ پروگرام جو ہے آج ہمارے آنریبل منسٹر فار ہاؤسنگ، ریونیو اور INPR شری پونگولیٹی سرینیواس ریڈی صاحب اور نامپلی کانسٹیٹوینسی کے MLA صاحب ماجد صاحب کے انڈر یہ پروگرام آج ہو رہا ہے۔ سارے کیٹیگریز کا جو بھی ہے آج جتنا بھی الاٹمنٹ ہے ایز پر دی کیٹیگری وائز آج یہ نامپلی کے کانسٹیٹوینسی میں ریڈ ہلز ایریا میں ہو رہا ہے۔ جو بھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے ایز پر دا جیو ان کو پریلیمنری لسٹ آؤٹ کیا ہے، انہی کے لیے آج لاٹری چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، آج اندرما الو کے جو نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین نے 3 مہینے پہلے حکومت تلنگانہ کی جانب سے کی تھی، اوپر والے کا کرم ہے کہ 3 مہینے کے اندر ہی اس کا ریپریزنٹیشن ہوا، اس کے زمینوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور آج اندرما الو کے لاٹری آج نامپلی حلقے سے سٹارٹ کیا گیا۔ نامپلی حلقے میں کل 480 اندرما الو بنیں گے، جس کو ریزرویشن کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ SC میں SC وومن، SC جنرل میں 67 اندرما الو الاٹ ہوں گے، ST میں 24 الاٹ ہوں گے، BC میں 77 الاٹ ہوں گے، فزیکلی ہینڈی کیپ میں 24 الاٹ ہوں گے،
اور جو دوسرے ہیں 240 اور 48 الاٹ ہوں گے. یہ بڑی نمائندگی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، کیونکہ 14 مئی کو پہلی بار یہاں پر پنگلٹی سرینواس ریڈی صاحب نے میٹنگ بلائی تھی، جس میں اسد الدین اویسی صاحب نے بڑی بے باکی سے یہ ہاؤسنگ کا مسئلہ رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ غریب بہت پریشان ہیں اور گھروں کی تلاش میں ہیں. تو وہاں پر منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں زمین بتائیں گے ہم فوری طور پر شروعات کریں گے. 14 مئی کے دن میٹنگ ہوئی. 27 مئی کے دن اسد الدین اویسی صاحب نے منسٹر صاحب کو لے کر نامپلی حلقے کے تفصیلی دورہ کراتے ہوئے وہاں پہ کئی زمینیں ان کو آئیڈینٹیفائی کی، اور اس کے بعد 21 جون کو ان زمینوں کو انکلوڈ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر وہاں پر اندرما ہاؤسنگ کا افتتاح کیا گیا. اپلیکیشنز بلائے گئے. پوری نامپلی میں 4000 سے زائد لوگوں نے اپلیکیشن اندرما الو میں ڈالا ہے، جس میں سے 480 کو لاٹری کے ذریعے دیا جائے گا. میں نے یہ بات بھی منسٹر صاحب کے سامنے رکھی ہے کہ جو ضرورت مند افراد ہے وہ قریباً 4000 ہے اور ہم سب 10% ہی دے رہے ہیں. انہوں نے مجھے مطمئنی دی ہے کہ وہ صدر مجلس سے بات کرتے ہوئے اگر اور کہیں لینڈ پارسلز ہمیں ملتے ہیں وہاں پر اور تعمیراتی کام کریں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں جہاں پہ ہاؤسنگ بن سکتی ہے، ہم اسد الدین اویسی صاحب کے ذریعے سے حکومت سے نمائندگی کرتے ہیں، وہاں کو عوام میں گھروں کی تقسیم ہم کرا سکیں. امید ہے کہ اقدام ہے، ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. الحمدللہ 480 لوگوں کو گھر ملے گا اور یہ سلسلہ اور نمائندگی ہم جاری رکھیں گے. شکریہ. السلام علیکم. بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کانگریس حکومت کے 1000 دن مکمل ہونے پر عوام سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل اور مبینہ بدعنوانی کے خلاف 2 ستمبر سے ریاست بھر میں ہفتہ بھر جاری رہنے والی احتجاجی مہم کو کامیاب بنائیں. انہوں نے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے پارٹی قائدین کو مختلف احتجاجی پروگراموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا. کے ٹی آر نے کہا کہ 2 ستمبر کو 6 ضمانتوں کی ناکامی پر دھرنا دیں، 3 ستمبر کو کسانوں کے مسائل پر اجلاس، 4 ستمبر کو خواتین اور معذور افراد سے متعلق احتجاج، 5 ستمبر کو طلبہ اور نوجوانوں کی ریلیاں، 6 ستمبر کو شہری اور دیہی مسائل پر مظاہرے، 7 ستمبر کو عوامی شکایتی مراکز میں یادداشتیں پیش کی جائے گی، جبکہ 8 ستمبر کو ضلعی سطح پر پریس کانفرنس منعقد کی جائے گی. انہوں نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کانگریس کے انتخابی وعدوں اور ان پر عمل درآمد کی صورتحال کو گھر گھر پہنچائیں اور عوام کو حکومت کی مبینہ ناکامیوں سے آگاہ کیا جائے. کے ٹی آر نے کہا کہ بی آر ایس بطور اپوزیشن عوامی مسائل کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتی رہے گی اور 10 ستمبر کو اساتذہ اور ملازمین کی تنظیموں کے احتجاج سے بھی اظہار یکجہتی کرے گی. تلنگانہ کے وزیر کونڈا سریکھا نے جمعہ کے روز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور رکشا بندھن کے موقع پر انہیں راکھی باندھ کر تہوار کی مبارکباد پیش کی. یہ ملاقات سیاسی حلقوں میں خاص اہمیت اختیار کر گئی کیونکہ کونڈا سریکھا اور وزیر اعلیٰ کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی جب سے وزیر کی بیٹی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف دیے گئے متنازع بیان پر کانگریس پارٹی میں تنازع پیدا ہوا تھا. اس واقعے کے بعد حکمراں کانگریس قیادت نے وزیر کونڈا سریکھا کے خلاف تادیبی کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس کے باعث دونوں رہنماؤں کے تعلقات میں کشیدگی کی خبریں سامنے آئی تھیں. سیاسی مبصرین کے مطابق رکشا بندھن کے موقع پر ہونے والی یہ ملاقات پارٹی کے اندر پیدا ہونے والی تلخی کلامی کو کم کرنے کی ایک علامتی کوشش سمجھی جا رہی ہے. تاہم حکومت یا کانگریس پارٹی کی جانب سے تاحال ایسا کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ جاری تادیبی کارروائی میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے ہوڈی گولڈ مائنز کا دورہ کیا اور اوپن کاسٹ گولڈ مائن کا معائنہ کیا. انہوں نے ویو پوائنٹ سے سونے کی خام مٹی نکالنے کے عمل کا مشاہدہ کیا اور حکام سے دریافت کیا کہ سونے کی کان سے خام معدنیات کتنی گہرائی سے نکالی جا رہی ہے. اس موقع پر انہوں نے کان سے متعلق تفصیلی تفتیشوں اور گزشتہ 5 برسوں کے سونے کی پیداوار کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا. بھٹی وکرمارکا نے اوپن کاسٹ کے ساتھ زیر زمین انڈر گراؤنڈ کان کنی کی پیداوار سے متعلق بھی معلومات حاصل کی. دورے کے دوران انہوں نے گولڈ مائن کے احاطے میں ایک پودا بھی لگایا. اس موقع پر سنگارینی کے پرکاش جیوتی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. جے شنکر بھوپالاپلی ضلع کلکٹر راہل شرما نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ ضلع میں ڈبل بیڈ روم اور اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکانات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ
झोपड़ियों के सर्वे को भी बाहमी ताउन से जल्द मुकम्मल किया जाए। मुनक़िदा इजलास में उन्होंने बताया कि ज़िले को 4,562 इंदिरमा मकानात मंजूर हुए, जिनमें से 881 मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें से 851 मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी मकानात की तामीर में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि 15 सितंबर तक मुकर्ररा अहदाफ हासिल किए जाएँ। पोपलापल्ली हल्के में मज़ीद 1100 मकानात मुकम्मल किए जाएँ और रुके हुए तामीराती कामों की फ़ौरी निशानदही करके मसाइल हल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि झोपड़ियों के सर्वे को शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि कोई भी मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदान स्कीम से महरूम ना रहें, जबकि मुस्तहिक़ीन की अदायगियों और बुनियादी सहूलियात के काम भी जल्द मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत दी। ज़िला खम्मम कलेक्टर देवाकर TS ने हिदायत दी है कि 22A ममनुआ अराज़ी से मुताल्लिक़ शिकायत की जाँच मुकम्मल शफाफियत और दुरुस्त रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर की जाए। उन्होंने कहा कि 22A फ़हरिस्त में शामिल हर सर्वे नंबर को मुताल्लिक़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया जाए और अगर कोई निजी ज़मीन गलती से इस फ़हरिस्त में शामिल हुई तो इसे 48 घंटे के अंदर क़वायद के मुताबिक दुरुस्त किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि 22A से किसी भी सर्वे नंबर को हटाने के लिए वाज़ेह वजूहात और रिमार्क्स दर्ज करना लाजमी होगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि हकीकी अराज़ी के मसाइल को फ़ौरी हल किया जाए, मगर सरकारी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी भी सूरत समझौता ना किया जाए। इजलास में रेवेन्यू हुक्काम को हिदायत दी गई है कि तमाम फ़ैसले मुकम्मल रिकॉर्ड की जाँच और बैन महकमे जाती हम आहंगी के बाद ही किए जाएँ। रंगारेड्डी ज़िला कलेक्टर की निगरानी में राजेंद्र नगर के लक्ष्मीगुड़ा में इंदिरमा टावर्स के 480 मकानात के लिए खुर्रा अंदाज़ी का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पंगुरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदानों को मुफ्त मियारी मकानात फराहम करने के लिए शफाफ अंदाज में इंतखाबी अमल अंजाम दे रही है। हुकाम के मुताबिक 480 मकानात के लिए 1881 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रिजर्वेशन क़वायद के मुताबिक खुर्रा अंदाज़ी के बाद मुस्तहिक़ीन की दस्तावेज़ात और अहलियत की जाँच की जाएगी, जिसके बाद ही हतमी अलाटमेंट होगी। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि आइंदा मराहिल में मज़ीद मकानात तामीर करके दीगर अहले दरख्वास्त दहिंदगान को भी मौका फ़राहम किया जाएगा। నా పేరు జయలక్ష్మి. మేము ఇక్కడ లక్ష్మీగూడలో 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాము. మాకు ఇల్లు లేదు, భూమి లేదు. ఇక్కడ ఇల్లు వచ్చినందుకు మాకు ఇల్లు లేదు, మేము కిరాయికే ఉన్నాము. 20 సంవత్సరాల నుంచి కిరాయికే ఉన్నాము. ప్రజెంట్ ఇప్పుడే మేము 10,000 10,000 కట్టి ఇందిరమ్మ ఇల్లు కోసం అప్లై చేసినాం. ఇల్లు 20 ఇప్పుడు మా ఇల్లు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఉంది. ఇది లాటరీలో మా బాబే తీసినందుకు ఇంకా చాలా సంతోషం ఉంది. మాకు అక్కడ ఇల్లు ఎక్కడ ఈడ లేదు. అక్కడ మా ఊరు ఏమో శంషాబాద్ ఉంది ఊరు. అక్కడ భూమి లేదు, ఇల్లు లేదు మాకు. అక్కడ భూమి లేదు, ఇల్లు లేదు మాకు. ఇల్లు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఉంది. ఇక్కడ శ్రీనివాస్ సార్కి కూడా చాలా గౌరవం ఉంది. ఈ ప్రకాష్ గౌడ్ సార్కి కూడా చాలా సంతోషం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్. మా బాబు తీసినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. మా బాబు తీసినందుకు ఇంకా చాలా సంతోషం ఉంది. ప్రస్తుతానికి 10 ఏళ్ల నుంచి అప్లికేషన్ పెట్టినా ఇల్లు కూడా లేకుండే మాకు. ఈ ప్రభుత్వానికి చాలా సంతోషంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండి. లక్కీ డ్రాలో మా పేరు వెళ్ళడం జరిగింది. పేరు పాత్లోత్ మంగ్లీ, మా మమ్మీ పేరు వెళ్ళడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నానండి ఇల్లు రావడం వల్ల. నియోజకవర్గం మైరాదోపల్లి రాయదుం కంక్షన్ అండి. ఇక్కడనే ఉంది, మా పక్కనే విలేజ్, రెంటుకుంటాం మేము. ఈ ప్రభుత్వానికి చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నానండి. दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुल उलमा तेलंगाना की जानिब से 30 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मरकज़ शाहीन नगर हैदराबाद में एक अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़्क़िद होगा। इस इजलास की सरपरस्ती हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब करेंगे, जबकि इजलास हज़रत मौलाना अब्दुल क़वी साहब की ज़ेरत सदारत मुनक़्क़िद होगा। मुंतज़िमीन के मुताबिक इजलास का मकसद अवाम में दीनी तालीम की अहमियत को उजागर करना, मकातिब के फ़रोग़ पर ज़ोर देना और नई नस्ल की दीनी तरबियत की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना है। मुंतज़िमीन ने तमाम मर्द व ख़वातीन से शिरकत की अपील की है। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हज़रात को इस ऐलान से बड़ी मसरत और ख़ुशी होगी
کہ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت العلماء تلنگانہ کی جانب سے انشاءاللہ 30 اگست اتوار کے دن صبح میں 9 بجے سے 3:30 بجے تک خدام دین، ائمہ، خطباء اور مدرسین کا ایک تربیتی ورکشاپ یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے شاہین نگر مرکز میں، اور اسی دن انشاءاللہ مغرب کے بعد سے لے کر رات میں 10 بجے تک جلسہ عام منعقد کیا جائے گا، جس کے اندر ریاست و بیرون ریاست کے موقر علماء اکرام تشریف لائیں گے، اور یہ جلسہ امیر شریعت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کی سرپرستی اور نمون اسلاف حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ انشاءاللہ اس اجلاس میں ریاست کے موقر علماء اکرام تشریف لائیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ مہمان خصوصی میں حضرت مولانا امیر رحمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند و قومی رکن جمعیت العلماء ہند بھی انشاءاللہ اس عظیم الشان تربیتی ورکشاپ میں اور جلسہ عام میں تشریف لائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے خاص طور پر حیدرآباد، سکندرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل، یہ 4 ضلعوں کے تمام ائمہ، مؤذنین، خطباء اور خدام دین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور بضرور اس تربیتی ورکشاپ کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس سے استفادہ کے لیے 30 اگست کو شاہین نگر مرکز میں تشریف لائیں، اور اجلاس عام سے بھی استفادہ کے لیے ہم تمام اہلیان اسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذوق در ذوق تشریف لا کر ان اکابر علماء اکرام سے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ اس جلسے میں خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول نظم رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ابھی جیسا آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت العلماء تلنگانہ کے زیر اہتمام پوری ریاست میں ماہ اگست میں پوری ریاست کے 5 زون میں مختلف اضلاع میں تربیتی ورکشاپ رکھے گئے ہیں۔ اس کا آخری تربیتی ورکشاپ انشاءاللہ 30 اگست کو بروز اتوار صبح 9 بجے سے 3:30 بجے تک مدرسہ کنز العلوم مرکز شاہین نگر میں انشاءاللہ منعقد ہوگا، جس میں دینی تعلیمی بورڈ کے تمام اراکین سے گزارش کی جاتی ہے، حیدرآباد، سکندرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل کے تمام اراکین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس ورکشاپ میں بروقت موجود رہیں اور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ناشتے کا بھی نظم رہے گا اور ظہرانے کا بھی نظم رہے گا۔ اسی طرح اپنے اپنے علاقوں سے اجلاس عام میں زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو مستفید ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو جوڑے اور ان کی شرکت کو، ان کی آمد کو یقینی بنائیں، اس لیے کہ ہمارے شہر میں انشاءاللہ ریاست اور ملک کے بڑے اکابرین اس موقع پر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا نے پرخلوص اپیل کی ہے کہ ان دونوں اجلاسوں کو، یعنی صبح کے ورکشاپ کو اور شام کے اجلاس عام کو ضرور کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو نسل نو کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنائے اور مکاتب کے شیوع اور مکاتب کے فروغ کا اس کو ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر حیدرآباد میں اندرا پارک کے پاس سرکاری ملازمین کی جانب سے ریاستی حکومت کے خلاف احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ TEJAC چیئرمین ایم جگدیشور، جنرل سیکریٹری لوری سرنیواس، ڈپٹی سیکریٹری جنرل SM حسینی مجیب سمیت تمام تنظیم کے لیڈرز اور TNGOs یونین حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے ایسوسیٹ صدر KR راج کمار کے علاوہ دیگر سرکاری ملازمین نے اس دھرنے میں حصہ لیا اور حکومت سے مختلف مطالبات کیے، جن میں PRC کا اعلان کرنے کے علاوہ تمام زیر التوا بلز و دیگر مسائل شامل ہیں۔ اس احتجاج میں سرکاری ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سنگریڈی ضلع کے ظہیر آباد منڈل کے ہوتی بی گاؤں میں واقع ایک فارم ہاؤس سے نامعلوم افراد تقریباً 150 دیسی مرغیاں چوری کر کے فرار ہو گئے۔ اس واردات میں فارم ہاؤس کے مالک کو تقریباً 1 لاکھ سے زائد روپے کا نقصان پہنچا۔ فارم ہاؤس کے مالک محمد عمران کے مطابق صبح فارم ہاؤس پہنچنے پر تالا ٹوٹا ہوا ملا اور تمام مرغیاں غائب تھیں۔
شبہ ہے کہ چور رات کے وقت فارم ہاؤس میں داخل ہو کر مرغیاں چوری کر کے لے گئے۔ محمد عمران نے زہر آباد رورل پولیس سے واقعے کی فوری تحقیقات، ملزمان کی گرفتاری اور چوری شدہ مرغیوں کی برآمدگی کے ساتھ ساتھ مالی نقصان کے ازالے کے لیے ضروری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عمران ہے، میں ہوتی بی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میرا فارم ہاؤس ہے ہوتی بی کے اندر ہے، سنگمیش ٹیمپل کے بازو مظہر پٹیل صاحب کا فارم ہاؤس ہے۔ اس میں ہم دیسی مرغی کی فارمنگ کرتے، کئی سالوں سے ہم فارمنگ کرتے، مگر کل رات میں قریب یہاں 12 بجے تک میں یہیں پہ بیٹھ کے تھا۔ 12 بجے کے بعد کیا ہے، قریب 150 مرغیاں تھے میرے پاس اور رات میں چوری ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں پولیس اسٹیشن کو بھی گیا، پستاپور پی ایس کو بھی گیا۔ انہوں 4-5 بجے کا ٹائم دیا، انہوں آ کے میں دیکھ کے کمپلینٹ لیتا ہوں بول کے بولے۔ پر میری میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، کیوں بولے تو یہ کون ہے چور ہمارے کو بھی معلوم نہیں ہو رہا اور کسی کے اوپر ہم شک بھی نہیں کر سکتے، کیوں میں تو رات کے 12 بجے تک میں ہی خود تھا وہاں پہ۔ تو اس لیے میں میڈیا کا سپورٹ لے کر میں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ چوری ہو گئی ہو۔ تو کتنے کی رہتی ہے، کاسٹ کتنا رہتا ہے تمہارے مرغیوں کا لگ بھگ قیمت؟ یہ ہم ایئر ٹو ایئر نکالتے، وہ سنکرانت کے سیزن وائز رہتا ہمارا، ایئر ٹو ایئر سنکرانتی کے سیزن میں نکالتے ہم۔ 750 to 800 kg کے حساب سے دیتے ہم۔ اگر اس کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو 1,20,000 کا مال تھا ہمارا، 1,20,000 کا مال تھا، وہ نقصان ہو گیا ہمارا۔ ہماری پولیس سے بھی، پستاپور پی ایس سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہماری بھرپائی ریکور کر کے دے، جلد سے جلد چور کے پکڑے۔ رکن اسمبلی حلقہ مہیشورم پی سبیتا اندر ریڈی کی ہدایت پر اقلیتی صدر شیخ افضل اور اقلیتی نائب صدر سید حسین نے محکمہ بجلی کے عہدیداران، اسسٹنٹ انجینئر اے ای، ڈپٹی انجینئر ڈی ای اور سینئر لائن انسپکٹر سراج الدین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مہیشورم حلقے میں 100 نئے برقی کھمبے نصب کرنے کے علاوہ مختلف علاقوں میں بجلی سے متعلق تمام چھوٹے اور بڑے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ عوام کو درپیش بجلی کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر اور بلا تعطل برقی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ متعلقہ افسران نے مسائل کے جلد از جلد حل اور ضروری اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ السلام علیکم۔ پہاڑی شریف 64 ڈویژن میں آنریبل تلنگانہ مہیشورم MLA پی سبیتا اندرا ریڈی میڈم صاحبہ کے کہنے پر ہمارے یہاں کے ایکس کونسلر شیخ افضل صاحب اور میں مائنورٹی وائس پریزیڈنٹ وادی مصطفیٰ میں جو الیکٹرک کا جو ہے پولس یہاں پہ تقریباً جگہ پہ نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے خاص کر ہم لوگ جو ہے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے ڈی اے ای اور یہاں کے سینئر لائن انسپکٹر سراج صاحب سے جو ہے بالخصوص جو ہے ہم لوگوں نے میٹنگ کرتے ہوئے یہاں پہلے بستی کا انسپیکشن کرایا۔ انسپیکشن کرانے کے بعد میں کون سے ایریے میں کہاں پر عوام کو تکلیف ہے، پولس کہاں نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے خصوصی توجہ دلاتے ہوئے ان کو پورا یہاں پر انسپیکشن کرایا۔ کرانے کے بعد ہم کو ڈی ای صاحب نے جو ہے قریب 100 پولس کا 100 کھمبوں کا جو ہے ہمیں یہاں پہ ٹارگٹ دیا ہے وادی مصطفیٰ میں، اور 2 ٹرانسفارمرز کا بھی جو ہے دینے کا ہم کو وعدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ جتنا ہو سکا BRS پارٹی کی جانب سے ہم لوگ یہاں پر عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر تیار ہے اور کر رہے ہیں، اور ہم کو مہیشورم MLA پی سبیتا اندرا ریڈی میڈم صاحبہ کا ہم کو ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر ہم کو جو ہے اس میں ایک سپورٹ ملتا ہے۔ ان کی سپورٹ کی طرف سے ہم جو ہے ہماری پبلک کو یہاں پر عوام کو راحت پہنچا رہے ہیں، اور میں ہمارے یہاں کی وادی مصطفیٰ کی عوام سے بالخصوص جو ہے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے لائٹ کے بلز جو پینڈنگ ہیں آپ لوگ وہ بنیے۔ وہ نئے بننے کی وجہ سے جو ہے ڈپارٹمنٹ کو بھی جو ہے پیسہ نہیں جا رہا، ڈپارٹمنٹ اپنے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، بٹ ان کو بات کرے تو اللہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کو جو ہے بلوں میں بھی آپ لوگ بننے میں، جیسا کہ ایک دم بھی اب 8 مہینے کی 1 سال کی بل باقی ہے تو آپ لوگ اتنا بھی نہیں دے سکتے، تو تھوڑا کر کے تو بھی جو ہے وہ بلوں کا پیمنٹ بھی کر دیجئے، جس کی وجہ سے ہم بھی جو ہے ہمارے کو بھی آفیسر سے بات کرنے کا ایک ہمارے کو بھی موقع ملتا، نہیں تو ہم جا کے اپنی پریشانی سنائے تو انہوں ہمارے کو ان کی پریشانی سنا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنا بل ہے، تھوڑا آپ لوگ اس میں بھی تعاون کراؤ، بلوں کا بھی بولو۔ تو میں خاص کر جو ہے توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بل آپ ایک دم بھی نہیں بنے، جیسا کہ 10,000 ہے تو کم سے کم ایک آدھی نہیں تو 4,000 ایسا کر کے تو بھی
پھیر دیجئے انشاءاللہ. اور ہمارا BRS پارٹی ہم آپ لوگوں کے, ہمارے بستی کے لوگوں کے, ہم جتنا ہو سکا ہم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہے. السلام علیکم. آخر میں سرخیاں اور ایک بار. نامپلی اسمبلی حلقے میں 480 افراد کو ابتدائی طور پر ڈبل بیڈ روم کا الاٹمنٹ. تقریب میں کلکٹر حیدرآباد, وزیر پنگولیٹی سرینیواس ریڈی اور ماجد حسین کے علاوہ دیگر کی شرکت. کانگریس حکومت کے 1000 دن مکمل ہونے پر عوام سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل اور مبینہ بدعنوانی کے خلاف 2 ستمبر سے ریاست بھر میں ہفتہ بھر جاری رہنے والی احتجاجی مہم کو کامیاب بنا KTR کی BRS کارکنوں اور قائدین سے اپیل. تلنگانہ کے وزیر کنڈا سریکھا نے جمعہ کے روز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کرتے ہوئے رکشا بندھن کے موقع پر انہیں راکھی باندھ کر تہوار کی دی مبارکباد. دونوں کے درمیان تنازع کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے گولڈ مائنز کا کیا دورہ اور گزشتہ 5 برسوں سے سونے کی پیداوار کی رپورٹ کا بھی لیا جائزہ. ڈبل بیڈ روم اور اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکانات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جھوپڑیوں کے سروے کو بھی باہمی تعاون سے جلد مکمل کیا جائے. بھوپالا پلی ضلع کلکٹر کی عہدیداروں کو ہدایت. ظہیرآباد منڈل کے ہوتی بی گاؤں میں واقع ایک فارم ہاؤس سے نامعلوم افراد تقریباً 150 دیسی مرغیاں چوری کر کے ہوئے فرار. پولیس مصروف تحقیقات. یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب, فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں, سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی. آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے, تو دیر کس بات کی, آج ہی چلے آئیں. ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈ, بی بی کا چشمہ روڈ, ٹکل کنڈا, فلک نما, حیدرآباد. مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں. 9959541435. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن, ناظرہ قرآن قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت, مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت, طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم, خصوصی کمپیوٹر کلاسز, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ. بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام. قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں, اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول, اپوزٹ لین, نیو SR پیٹرول پمپ, وٹاپلی, حیدرآباد. الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک, مصطفیٰ نگر, فلک نما, حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک, ویزا انڈورسمنٹ, امیگریشن, پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد, الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں, آپ کا اطمینان ہماری کامیابی.